نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ قالوا وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا، لا تو پاک ہے۔ اب انبیاء یا وہ ملائکہ یا وہ اولیاء اللہ انہوں نے کہاں کہا تھا؟ اچھا اگر کوئی پتھر ہے، اگر کوئی درخت ہے تو وہ کیسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گویائی عطا فرمائے، اللہ ہاتھ اور پیروں کو بلوا سکتا ہے تو پتھروں کو نہیں بلوا سکتا؟ وہ بھی بولیں گے اللہ تو پاک ہے، اللہ ماں کہنا ینبغی لنا، اللہ ہمارے لیے کہاں یہ بات اپروپریٹ ہے، کوئی جائز نہیں، ہمیں کوئی زیب نہیں دیتی، ہمیں ایسی بات منہ سے کہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا نا سبحانک، تو اسی میں پتہ چل گیا کہ وہ اس شرک کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تو پاک ہے، وہ ہر شرک سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے۔ میں نے آپ کو بتایا نا جب شرک کوئی کرتا ہے تو وہ اصل میں اللہ میں ایک کمزوری کو مان رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ میں تو کوئی بھی کمزوری نہیں، لیکن وہ ایک کمزوری کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، جبھی تو وہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے کہ بھئی یہ بھی پارٹنر ہے اس کا، کہ اللہ کو پارٹنر کی نہیں ضرورت ہے۔ تو وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے۔ اب وہ تو اتنی یعنی جیسے وہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی پوروں سے خون نکلنے لگے گا، وہ اتنے زیادہ اس کے اندر ہو جائے گا کہ وہ ایسی پوزیشن میں آئے کہ اللہ میں ایسی بات کروں، یعنی یہ تو اتنی بڑی بات ہے منہ سے بولنا، میں ایسی بات کروں گا کہ میں لوگوں کو کہوں کہ میری پوجا کرو، استغفر اللہ۔ تو وہ کہیں گے اللہ ہمارے لیے تو یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بنائے تیرے سوا کوئی دوست، اللہ کہ ہم تیرے سوا کوئی اولیاء بناتے، ہمارے لیے تو یہ جائز ہی نہیں تھا۔ اب دیکھ لیں، اب یہ وہ بھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو عبادت کرتے تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اتنے مسکین اور اتنے عاجز ہیں اور اتنے یہ بچھے چلے جا رہے ہیں، اتنے جھکے ہوئے ہیں۔ اب ان کا کیا رہ جائے گا، سوچے ان کا حال کیا ہوگا کہ جب یہ جن کی پوجا کر رہے تھے وہی ان سے بیزار نظر آ رہے ہیں، اور وہی اللہ کے سامنے اتنے جھکے ہوئے ہیں جن پہ یہ مان کر کے آئے تھے۔ ہم کیسے بناتے تیرے سوا کوئی اولیاء، کوئی مددگار، کوئی گارڈین، کوئی صرف دوست کی بات نہیں ہے، کوئی نگہبان۔ لیکن یہ پھر کیوں ایسے ہوا، پھر کیوں یہ بھٹکے؟ ریزن اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ ان کے بھٹکنے، ہم نے نہیں ان کو کوئی کہا تھا، ان کے بھٹکنے کا ریزن جو تھا نا وہ یہ تھا وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، تو نے ان کو جو سامان زندگی دے دیا تھا، ان کو جو عیش حرام دے دیا تھا، ان کو عمریں دے دی، صحتیں دے دی، آسودگیاں دے دی، لگژریز دے دی، متاع دنیا۔ متاع کیا ہے؟ ہر قسم کی نعمتیں، تو نے جن کو ہر قسم کی اللہ نعمتیں دے دی تھی نا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے باپ دادا کو بھی دی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ یعنی نسل در نسل یہ آسودگیوں میں رہ رہے تھے، انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ غربت کیا ہوتی ہے، یا کسی چیز سے ڈپرائیو ہونا کیا ہوتا ہے، یا بیماری کیا ہوتی ہے، یا یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آف لائف انہوں نے دیکھے ہی نہیں۔ یہ تو بس تعیشات کے اندر، نعمتوں کے اندر، ان کے اندر ہی سلور سپون پیدا ہوئے اور پھر بس نعمتوں میں ہی رہے۔ حتیٰ نسوا الذکر، حتیٰ کہ وہ بھول گئے ذکر، نصیحت۔ ذکر سے یہاں پہ دو چیزیں مراد ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب الذکر ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا قرآن کا ایک اور نام کیا ہے، الذکر، یہ اس کو ہی بھول گئے۔ نمبر 2 اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہی بھول گئے۔ ظاہر ہے دیکھیں اکثریت آپ ایسا دیکھتے ہیں نا کہ جب انسان کو دنیا بہت مل جاتی ہے تو وہ اندر کھو جاتا ہے دنیا میں، اس کو یاد ہی نہیں رہتا پھر کہاں ٹائم ہے،
کہاں ان چیزوں کے لیے ہم اتنا نکالیں؟ اور ہمیں ضرورت بھی کیا، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. لوگ اکثر یہ سوچتے دین کی طرف آئے تو وہ آئے جس کو کوئی ضرورت ہو. ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہمیں کوئی ضرورت ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو پھر ہم کیوں آئیں؟ ہم کیوں یہ ذکر کو، یہ قرآن کی طرف توجہ کیوں کریں؟ تو یہ خواہشات میں اتنے، اپنی چیزوں میں اتنے ڈوب گئے تھے کہ انہوں نے تجھے ہی بھلا دیا. تیری نصیحت سے ہی غافل ہو گئے، تیری آیات میں غور کرنے سے ہی یہ غافل ہو گئے، انہی سے دور بھاگنے لگے. تیری یاد کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. ذکر یاد بھی ہوتی ہے نا، تیری یاد کے لیے تجھے یاد کرنے کا بھی ان کے پاس وقت نہیں تھا. ایسا غرق ہوئے یہ دنیا میں. اسی لیے مال کو فتنہ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ ہے. دیکھیں اس ٹیسٹ میں نا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹیسٹ میں پڑھ کے پھر بھی اللہ کو یاد کریں. اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. جتنا زیادہ مال، جتنی زیادہ نعمتیں، اتنے زیادہ ہی غفلت اور غفلت. بھولے ہوئے ہیں بالکل. اب ضرورت بھی نہیں سمجھتے. دیکھیں جس پہ کوئی آفت آتی ہے نا، پھر وہ ضرور پوچھتا ہے کوئی دعا بتا دے، کوئی وظیفہ، کوئی نماز پڑھ لوں، اچھا یہ کر لوں، اللہ اللہ کر کے اس کے آگے جھک جاؤں. جب انسان پہ اللہ کی نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے ضرورت کیا ہے؟ نماز پڑھیں وہ صحیح جن کو کوئی ضرورت ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے. ان کو تجھے یاد کرنے کا وقت نہیں ملا. دیکھو کتنے دکھ کی ویسے بات ہے نا. انسان کتنا تو ناشکرا ہے. جس رب نے تجھے دیا، تجھے تو چاہیے تھا کہ اور جھک جاتا کہ اللہ میں اب سر اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے؟ اللہ تیری نعمتیں اتنی ہیں میرے اوپر، کیسے سر اٹھاؤں؟ میرا تو سر اٹھ ہی نہیں سکتا. اور وہ انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ بجائے کہ زیادہ اللہ کے آگے جھک کے، وہ اور ہی اکڑ جاتا ہے، اور ہی اس کو باتیں آ جاتی ہیں، اور ہی اس کو اللہ کو بھول جاتا ہے. وہ فرقان کو ہی بھول گیا، اس قرآن کو ہی بھول گیا، اللہ کو یاد کرنا ہی اس کو بھول گیا. اب یہ مشغلہ ہے، اب وہ میٹنگ ہے، اب وہ پارٹی ہے، اب وہ شاپنگ ہے، اب یہ ہے. ہم کدھر سے وقت نکالیں؟ تو اکثر یہ حال ہوتا ہے. سوچیں قیامت کے دن یہ ریزن بتایا جائے گا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو آسودگیوں میں ہی پلے ہوں، ان کے پیرنٹس کے پاس بھی یہ ہوں، ان کے یعنی وہ نئے نہیں ان کے پاس آئی، جس کے پاس نیا آیا ہو نا، اس کو پھر بھی آپ دیکھیں جو لوگ پہلے غریب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ چیز دیکھی ہوتی ہے، تو پھر بھی وہ کبھی یاد کر لیتے ہیں. ہم نے بھی یہ غربت کے دن دیکھے ہیں، ان کو کبھی رحم آ جاتا ہے، وہ کبھی ڈرتے ہیں کہ آئے کہیں دوبارہ نہ حالات ویسے ہو جائیں. لیکن جو دولت میں ہی پلے بڑے ہوتے ہیں وہ اکثر غافل ہی رہتے. اس کے بعد ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ میں تو نہیں ہوں کہ جس کے اوپر زندگی کی آسائشیں بہت ہوئی ہیں اور پیرنٹس کو بھی بہت مل گیا، تو پھر اللہ کو ہی بھول گئے. تو یہ قصور ہو گیا اللہ کا پھر نعوذ باللہ کہ اس نے دیا کیوں ہمیں زیادہ، یا ہمیں آسائشوں میں کیوں رکھا؟ اگر جوتے پڑ رہے ہوتے تو پھر سیدھے رہتے، اور اچھے دن ہے تو پھر اتنا ہی بھاگ گئے دور اللہ سے. یہ پھر مطلب ہے؟ ایسا ہونا چاہیے تھا. تکلیفوں میں رکھا ہوتا، کوئی مسئلے آتے رہتے، کوئی ہر وقت کوئی سر پہ تلوار لٹکی رہتی، تو پھر ہی سیدھے رہتے. تو آسودگیاں بعض دفعہ انسان کو بلا دیتی ہیں ذکر. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تھے لوگ شامت زدہ، ہلاک ہونے والے. یعنی پھر ان کا تو یہ انجام ہی تھا نا. اللہ جب یہ اس کے اندر پڑ گئے تو پھر ان کا اینڈ اپ انہوں نے یہی ہونا تھا. ان کو تو چانس ملے تھے، یہ نہیں آئے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، اب دیکھو اللہ تعالیٰ اب مشرکوں کو فرما رہے ہیں. اب سن لو، جنہوں نے شرک کیا تھا نا، جنہوں نے یہ ساری باتیں ان کو، اب انہوں نے تو دیکھ لیا کہ یہ کیا سین ہو رہا ہے ہمارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ اب ان مشرکوں کو فرماتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، انہوں نے تو تم کو جھٹلا دیا. جن کی تم پوجا کرتے تھے انہوں نے تو کہہ دیا، تمہیں ریجیکٹ ہی کر دیا. ٹھیک ہے، تم ان کو خدا مانتے تھے، یہ آج تم سے ہی جان چھڑا رہے ہیں، یہ تو تمہاری تکذیب کر رہے ہیں. اللہ ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا بما تقولون، جو تم کہتے تھے، جو تم دعوے کرتے تھے
کہ تمہارے معبود یہ تمہیں چھڑا لیں گے، تمہیں یہ کریں گے، وہ ایسی ہیں، وہ تو بڑی طاقت وہاں پہ رکھتے ہوں گے. یہ تو جو تم کہتے تھے سب کچھ انہوں نے جھٹلا دیا. اور یہ تم کہتے تھے انہوں نے ہی ہمیں کہا تھا، وہی ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری پوجا کرو. یہ ہمیں کہہ کے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہمیں کہہ کے گئے، خواب میں آ گئے تھے کسی کے، یہ فلانا بزرگ آپ میری اس پہ قبر پہ چادر چڑھا دینا، تم ایسے کر دینا، تم میری قبر پہ آگے مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا، فلانا یہ وہ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ فرسودہ کہانیاں بنائی ہوئی. تو تم تو یہ آج دیکھو کہ یہ تو تمہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں تمہاری باتوں کو. وما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو نہیں تم استطاعت رکھنے پھیرنے کی اور نہ مدد کی. آج تمہارے پاس کوئی نہ تم استطاعت رکھتے، وہ تو تم سے ویسے ہی بری ذمہ ہوگا. تم اب اپنے آپ کو خود بھی نہیں چھڑا سکتے. پھیرنا، صرف کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے سے دور کرنا، پھیر دینا اپنے سے. یعنی جیسے نا کہ بھئی کوئی چیز آ رہی ہے، آفت آ رہی ہے، اس کو اپنے سے دور پھیر دیا، دوسری طرف کر دیا اور خود بچ گئے. تو تم اوائڈ نہیں کر سکتے. آج تم عذاب کو اپنے سے ہٹا کے دوسری طرف نہیں پھیر سکتے. ولا نصر، اور نہ مدد کی. کوئی مدد بھی نہیں تمہیں آج ملے گی کہیں سے، کوئی تمہیں چھڑانے کے لیے بھی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اب سوچیں کہ ان کی سچویشن اس وقت پھر کیا ہوگی. استغفر اللہ. ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، اور جو ظلم کرے گا تم میں سے ہم چکھائیں گے اس کو بہت بڑا عذاب. سب سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. منکم، تم میں سے. کس کو اب کہا جا رہا ہے؟ اب ایک جنرل بات کی جا رہی ہے. اے انسانوں، تم میں سے جو کوئی ظلم کر کے آئے گا ہم اس کو بڑا عذاب دیں گے. بڑا عذاب کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سخت ہوگا اس کا عذاب. شرک جو ہے نا اس کی سزا بہت بڑی ہوگی. اور اس کے بعد جتنے بھی ظلم ہے، ظلم صرف شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے نا، لیکن یہ ایک ہی ظلم نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ظلم ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی. وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے رسول جتنے بھی بھیجے ہیں وہ سارے ہی کھانا کھاتے تھے، وہ سارے ہی زمین بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. یعنی کوئی رسول ایسا نہیں تھا مگر وہ کھاتا بھی تھا کھانا. تو پھر ان کو جو اس پہ آبجیکشن ہے وہ کس چیز کو آبجیکشن کر رہے ہیں؟ آج تک بھی سارے رسول جن کو یہ مانتے ہیں، جیسے مثلا ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، تو وہ کیا کھانا نہیں کھاتے تھے؟ وہ کیا بازار میں چلتے پھرتے نہیں تھے؟ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے یہ بات کی کہ دیکھیں اے نبی، آپ سے پہلے بھی اسی طرح لوگوں نے رسولوں کو کرٹیسائز کیا، اسی طرح لوگوں نے رسولوں کو کہا ہے کہ یہ انسان کیوں ہے. تو یہ صرف آپ کے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، اس لیے آپ ان کی باتوں پہ رنجیدہ نہ ہو. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنایا بعض کو بعض کے لیے فتنہ. اللہ اکبر. انسانوں میں بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا. فتنہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، فتنہ کا مطلب ہوتا ہے سونے چاندی کو جب پیوریفائی کرنے کے لیے، اس کا کھوٹ نکالنے کے لیے اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اس ہیٹ کے اوپر، ٹیمپریچر کے اوپر ان کو پگھلایا جاتا ہے، ان کا کھوٹ نکالا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے فتنہ، فتن. اب آپ سوچیں کہ یہ جو امتحان ہوتے ہیں، آزمائش اس کا معنی کیا گیا، تو امتحان بھی اسی طرح کرتے. یہ انسان کے لیے اس کا کھوٹ نکالنے کے لیے اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے، اس کو ایک سختی کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر سے کیسے پیوریفائی ہو کے نکلتا ہے. تو بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا. اب ان لوگوں کے لیے کیا فتنہ بن گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا ان کے لیے فتنہ بن گیا، ایک آزمائش بن گئی. انہوں نے کہا یہ انسان کیوں ہے؟ اگر ہوتے فرشتے تو پھر ہم مان لیتے. فتنہ بن گیا ان کے لیے نا. تو اسی طرح ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ شاید مال و دولت فتنہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بیماری یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، ہم اور کئی چیزوں کو ہم آزمائش اپنے لیے سمجھتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بات یہاں سے ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلی کہ انسان بھی انسانوں کے لیے فتنہ ہوتے ہیں. بعض کو لبعض، بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا.
اس میں یہ پتا چل گیا کہ انسانوں میں بھی بعض کے لیے فتنہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک برابر نہیں بنایا. کوئی بہت ریچ ہے, کوئی بہت تندرست ہے, کوئی غریب ہے, کوئی بیمار ہے. کسی کو اللہ نے عزت زیادہ دے دی, کسی بڑے عہدے پہ فائز کر دیا, کسی کو کوئی کم رتبہ دے دیا, کسی کو نوکر بنا دیا, کسی کو مالک بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا, کسی کو امیر بنا دیا. کوئی اسٹرانگ ہے, کوئی ویک ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی تندرست ہے. کچھ دیکھیں سارے ڈفرینٹ اس کے اندر ہیں, رائٹ. اب یہ اختلاف جو ہے نا, کوئی کچھ ہے کوئی کچھ, کسی کا رول کچھ ہے, کوئی ماں ہے تو کوئی بچہ ہے, کوئی ساس ہے تو کوئی بہو ہے, کوئی ہسبینڈ ہے تو کوئی وائف ہے. اس کا اس کے اندر امتحان ہے, اس کا اس کے اندر امتحان ہے. جو رول آپ کو مل گیا, جس سٹیٹس میں آپ ہو, آپ کے لیے دوسرا بندہ ایک امتحان ہے. ٹھیک ہے. جو امیر ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ غریب کو دیکھ کر اس کے بعد شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یا اور اسراف کرتا ہے اور اپنی بڑائی سمجھتا ہے اور تکبر کا شکار ہوتا ہے. جو غریب ہے اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اب اس کے بعد امیر کو دیکھنے کے بعد پھر وہ کوئی غلط کام تو نہیں کرنے پہ چلا جاتا کہ چوری ڈاکے کرنا شروع ہو جائے. ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم ڈاکے مار کے کھائیں گے, ہم چوریاں کر کے کھائیں گے, ہم ایسے کریں گے. ہر ایک کو ایک کے لیے فتنہ بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے. جو علم والا ہے اس کے لیے بے علم فتنہ ہے کہ علم کے غرور میں تو نہیں پڑ گیا اور اس کو حقیر سمجھ رہا ہے یہ کیا چیز ہے. اور جو بے علم ہے اس کے لیے علم والے کو فتنہ بنا دیا کہ اب وہ اس کو دیکھ کے جیلس ہو رہا ہو, یا اس کو دیکھ کے کیوں اس کو اتنا علم مل گیا, اس کے ساتھ حسد شروع کر دے. تو یعنی آپ دیکھیں ہر جگہ ایک بندے کو دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنا دیا. یہی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ لائف ایک امتحان ہے. اس امتحان میں ایک دوسرے کے لیے بھی ریلیشن شپس بھی امتحان ہے. کہیں آپ کے لیے رشتہ داریاں امتحان بن جاتی ہیں, کہیں کسی کے لیے سسرال امتحان بن جاتے, کسی کے لیے ہسبینڈ امتحان بن جاتے. اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس میں یہ کرتی کیا ہے, اس امتحان میں ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی تو وہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں نا. اب انسان کیا اس کے اندر روتا ہی رہے, اس کے اندر بس حال دہائیاں ہی کرتا رہے, جہاں بیٹھے بس شکوے شکایتیں, سارے کام چھوڑ کے بس ایک ہی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہائے مجھے شوہر اچھا نہیں ملا, مجھے گھر اچھا نہیں ملا, مجھے سسرال اچھا نہیں ملا, میرا یہاں پھر انسان اس کے اوپر صبر شکر کر کے اپنی آخرت کے لیے کچھ مناتا ہے, اس کے لیے کچھ کرتا ہے. یہ امتحان ہو گیا نا اس کا, کہ اب اس کے اندر اللہ نے اس کو ایسی سچویشن میں ڈال دیا کہ وہ اس میں کیا کرتا ہے, یہ بس اس کا ٹیسٹ ہے. مسلم کی حدیث ہے کہ میں خود تجھے اور تیری وجہ سے دوسروں کو آزمانے والا ہوں. تجھے بھی آزماؤں گا اور تیری وجہ سے دوسروں کو بھی آزماؤں گا. ہمارا بھی امتحان ہے اور ہماری وجہ سے کچھ اور لوگوں کا امتحان ہے. مثلاً ہے کہ اگر میں ساس ہوں تو میرا بھی ایک امتحان ہے کہ میں کیا کرتی ہوں, اور میری بہو کا میری وجہ سے امتحان ہو گیا کہ وہ میرے ساتھ کیسا کرتی ہے. یہ امتحان ہے نا. اگر اولاد ہے تو اولاد کا بھی ایک امتحان ہے اور ماں باپ کا بھی ایک امتحان ہے. وہ اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں, وہ اولاد کو کیسے لے کے چلتے ہیں. وہ اولاد کے ساتھ تو نہیں کوئی زیادتیاں کر دیتے, اولاد کا بھی امتحان ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرتی ہے. جس پوزیشن میں بھی آپ ہیں, جس رشتے میں بھی آپ بندے میں ہیں, اس میں آزمائش لازمی ساتھ جڑی ہوئی ہے. کہاں بھاگیں گے ان آزمائشوں سے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے تو نہیں ہم جا سکتے, کہیں چھپ کے تو نہیں بیٹھ سکتے. انہی میں ہمیں رہنا ہے. کوئی آپ کا حق ادا کر رہا ہے, کوئی آپ کا حق نہیں دیتا. اب یہ بھی ایک امتحان ہے, جو حق ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ کیسے ہے, جو حق نہیں دیتا تو میں تو دوں اس کا حق, یا میں بھی نہیں دیتی. پھر یہ دنیا کا پل صراط ہے, ایک آخرت میں پل صراط ہوگا نا, اس پل صراط سے وہی پار ہو سکے گا جو اس دنیا کے پل صراط میں پار ہو جائے. اور یہی پل صراط ہے کہ انسانوں کے لیے فتنہ ہے. کہیں آپ باس ہے اور کہیں آپ سبارڈینیٹ ہے. باس ہے تو پھر اب نیچے والوں کے ساتھ کیسا کرتا ہے رویہ, کیا ان کے ساتھ انصاف کرتا ہے کہ نہیں, کیا ان کے ساتھ ایسے کوئی ظلم کی بات تو نہیں کرتا, ان کے ساتھ کیسے معاملات رکھتا ہے. اگر آپ سبارڈینیٹ ہیں, نیچے ہیں اس سے, تو اب آپ اس کا کام کیسے ایمانداری سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, آپ اس کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں, اس کے پیٹھ پیچھے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں
کدھر نہیں ہے امتحان، کدھر نہیں ہے. ہم فیملیز میں رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے امتحان ہیں، ہم کہیں جاب کرتے ہیں وہاں ہمارے امتحان ہیں، ہم کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں ہمارے امتحان ہیں، ہم کسی کمیونٹی کا حصہ ہیں اس میں ہمارا امتحان ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر جگہ امتحان ہے. اللہ آزما لیتا ہے، ایک کو دوسرے سے آزما لیتا ہے. آپ کے سامنے کوئی بندہ آیا، آپ یہ سوچتے بھی نہیں اللہ نے اس کو میرا امتحان بنا کے بھیجا، اصل میں یہ میرا ٹیسٹ ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانتا ہے وہ فتنہ ہے اس کے لیے جو نہیں جانتا، اور جو نہیں جانتا وہ اس کے لیے فتنہ ہے جو جانتا ہے. یعنی ٹیسٹ ہے دونوں، ایک علم والا ایک نہیں علم والا، وہ اس کے لیے ٹیسٹ ہے، وہ اس کے لیے ٹیسٹ ہے. جس کے پاس مال ہے وہ غریب کے لیے فتنہ ہے، وہ اس کے لیے ٹیسٹ ہے. اور جس کے پاس جو غریب ہے وہ مالدار کے لیے ٹیسٹ ہے. کیا مالدار اس کے اوپر اسپینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ مالدار کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. جو طاقتور ہے وہ کمزور کے لیے ٹیسٹ ہے، اور جو کمزور ہے وہ طاقتور کے لیے ٹیسٹ ہے. وہ طاقت کے گھمنڈ میں تو نہیں آ جاتا. اور یہ کمزور اب کیا کرتا ہے؟ حکمران جو ہے وہ رایا کے لیے امتحان ہے، اور رایا حکمرانوں کے لیے امتحان ہے. اتنا بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا. کیسے آپ سچویشنز کو ہینڈل کرتے ہیں، کیسے آپ معاملات کرتے ہیں. وہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ امتحان کے پرچے ہیں، یہ بھی امتحان کا پرچہ، یہ بھی امتحان کا پرچہ. ہم تو کتنے ہم ٹیسٹوں سے بھاگتے ہیں نا، ہم تو ٹیسٹوں میں گرے پڑے ہیں. کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ اولاد ہمارا کتنا بڑا ٹیسٹ ہے؟ کوئی اولاد کے ہاتھ دکھی ہے وہ اس کا کتنا بڑا ٹیسٹ ہے. کس کی اولاد بہت اس کو سکی رکھتی ہے وہ بھی اس کا ٹیسٹ ہے. اب گمنڈ تکبر میں تو نہیں آ گیا. کتنے ٹیسٹ ہیں، کدھر بھاگو گے ٹیسٹوں سے. اللہ اکبر. تو فتنہ فتنہ، امتحان امتحان، انہی امتحانوں سے جو پاس ہو گیا وہ جنت تک جا سکتا ہے. یہ صرف یہ کر لینا میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں ایسے کر رہی ہوں، میں یہ بڑی میں نمازی ہو گئی، میں تہجد پڑھنا شروع ہو گئی، بس میں تو پاس ہو گئی. اصل وہ امتحان نہیں ہے، اصل تو یہ امتحان ہے جو زیادہ سخت ہے. وہ تو آسان ہے پھر بھی امتحان، یہ بڑے سخت ہے. کہیں آپ کو کسی سے چبھتی ہوئی بات ملے گی، کہیں آپ کو کسی سے ایسی ہوگی کہ جو آپ تکلیف دہ چیز ملے گی. پھر اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ جس کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے الگ امتحان ہے، جو شادی شدہ ہو گئے ان کے لیے الگ امتحان ہے، جن کے پاس بچے نہیں ہیں وہ بھی امتحان میں ہیں. ان سے پوچھے تو وہ بھی امتحان میں. اب وہ اللہ کی شکر گزاری پھر بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں، اللہ سے شکوے شکایت تو نہیں کرتے. وہ صبر سے ہیں یا نہیں؟ ان کا بھی امتحان ہے. جن کے پاس بچے ہیں ان کا سن لو، ان کا ایک اور امتحان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، اب یہ سب سے زبردست بات دیکھیں، اتصبرون، امتحان میں تو تم ہو ہی سارے کے سارے، پھر یہ بتاؤ کیا تم پھر صبر کرو گے؟ ان سارے ٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے پھر کیا تم صبر کرو گے، صبر کا گھونٹ پیو گے، برداشت کر لو گے، تحمل سے چلو گے، نیگیٹو ریئیکشن سے خود کو روکو گے؟ ہاں بتائیں. اللہ اکبر. انسان کی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی امتحان ایسے تھے آپ ان سے پیچھا بھی نہیں چھڑا سکتے. آپ ان کے اندر ہیں پڑے ہوئے اور ساری زندگی ان کے اندر ہی آپ کو چلنا ہوتا ہے، آپ ان سے بھاگ بھی نہیں پاتے. پھر صبر کر سکتے ہو؟ اب ہم کہیں صبر تو بڑا مشکل کام ہے، ہم کیسے صبر کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. یہ بات سوچ لو گے تو صبر آسان ہو جائے گا کہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اس امتحان میں تم اگر اچھا، ظاہر ہے صبر کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی ہمت چاہیے. ذالک من عزم الامور، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے صبر. تو صبر ہمت کے کاموں میں سے. انسان کہتا ہے ہمت کہاں سے لاؤں؟ ہمت پتہ ہے کہاں سے آتی ہے؟ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو پتا ہے میں کس سچویشن سے گزر رہا ہے، اس کو پتا ہے فلاں میرے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو پتا ہے قصور کس کا ہے. پھر اس کو تسلی ہو جاتی ہے، یہ چیز اس کو ہمت دیتی ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے تو وہ تو میرے صبر کا اجر ضرور دے گا. کبھی گھر والے فتنہ بن جاتے اس طرح کہ وہ دین پہ نہیں ہوتے اور وہ دین کے راستے سے روکنے لگتے، وہ رکاوٹیں بننے لگتے،
تو اتصبرون، پھر تم کیا صبر کرو گے؟ صبر کرو گے تو چلتے رہو گے ورنہ بھاگ جاؤ گے. تو ٹیسٹ قدم قدم پہ آئیں گے. جب آپ کو کوئی فقیر کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو وہ بھی ایک امتحان ہے. ہاں تو جنت میں جانا چاہتے ہیں اور اگر اعلیٰ درجے چاہتے ہیں تو ان امتحانوں سے تو پاس کر کے ہی جانا پڑے گا. جس حال میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جدھر بھی آپ رہتے ہیں، جس بھی رول میں آپ ہیں، سب جگہ پہ اپنے اپنے ٹیسٹ کو پہچانیں اور سوچیں کہ ان ٹیسٹ میں کیسے پاس ہوں گی، کیسے نکل سکتی ہوں اس میں سے. پاسنگ مارکس لینے ہیں یا ایکسیلنٹ پہ جانا ہے. ساری زندگی کے اندر لیے یہ ایک اصول کو اگر ہم سمجھ جائیں نا تو پھر یہ روز روز کے رونے ہمارے ختم ہو جائیں گے. زندگی کچھ سنبھل جائے گی. بس سمجھ لیا جب یہ امتحان ہے، اور امتحان کتنی دیر کا ہوگا. ایک امتحان کا پیریڈ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی امتحان ختم ہی نہ ہو. یہ زندگی ختم ہوگی، امتحان بھی ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. تو یہ کہنا کہ جی فلاں بس یہ دنیا سے چلا جائے تو پھر میری زندگی میں چین آئے گا، فلاں نہ مجھے نظر آئے تو پھر یہ ہوگا، بس یہ چیز ٹھیک ہو جائے تو بس پھر سب صحیح ہو جائے گا. یہ صحیح ہوگی تو کچھ اور امتحان آ جائے. بس بچوں کی شادی کسی طرح ہو جائے، بس یہ چیز کسی طرح ہو جائے. او بھائی، ایک چیز، ایک امتحان ایک طرح سے ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. ان صبر کے بغیر ان امتحانوں سے نہیں گزرا جا سکتا. تو صبر کو تھام لو، صبر کو پکڑ لو. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے عالم کے لیے جاہل سے، ہلاکت ہے جاہل کے لیے عالم سے، مالک کے لیے مملوک سے یعنی غلام سے، اور مملوک کے لیے آقا سے، اور قوت والے کے لیے ہلاکت ہے ضعیف سے، اور ضعیف کے لیے ہلاکت ہے قوت والے سے. سلطان کے لیے ہلاکت ہے رعیت سے، اور رعیت کے لیے ہلاکت ہے سلطان سے. یعنی یہ سارے ایک دوسرے کے امتحان ہیں، اور یہیں سے پھسلتا ہے انسان اور سنبھل نہیں پاتا پھر، کیونکہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. اور دیکھیں ہم بھی کہیں ماں ہیں، کہیں بہن ہیں، کہیں نند ہیں، کہیں بھابھی ہیں، کہیں ساس ہیں، کہیں بہو ہیں، کہیں کتنے سارے رشتے ہیں نا ہمارے، کتنے سارے رولز ہیں ہمارے. کیسے ان سے ہم دامن چھڑا سکتے؟ کئی بیوی ہیں تو پھر بتائیں سارے روز میں کیسے چلنا ہے. اور صبر آخری لمحے تک ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آج صبر کر لیا تو کل چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں نا آخر کب تک صبر کریں؟ بھئی جب تک امتحان ہے تب تک صبر کرنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی صحیح سمجھ دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.